السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين وبك نستغيث، ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي به۔ الحمدللہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما نے دنیا کی سب سے قیمتی دولت سے ہم سب کو نوازا، یعنی ایمان کی دولت سے نوازا، اور مزید ہمیں خود کو راضی کرنے کی اور اپنی خطاؤں پر معافی مانگنے کی مہلت عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور تمام شکر کہ جس نے اپنی مخلوقات میں سے ہمیں اس قابل سمجھا اور اپنے سامنے لا کر بٹھا دیا۔ اس کے شکرانے کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اپنے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی رضا میں اور ان کاموں میں لگائے جو آخرت کو بنانے والے ہیں اور اس کا اثر دنیا پر پڑنے والا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اسے آخرت میں فائدہ ہو، یا کوئی ایسا کام کرے جس سے دنیا میں فائدہ ہو، اور جس کام میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بار بار ہمیں بتا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں کہ جو قیمتی زندگی دی ہے یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے جن کاموں میں تم گزار رہے ہو، اس کے بہت اہم تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھو اور ان کو پورا کرو تو پوری کامیابی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اور اسی کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سورہ اعلیٰ میں سمجھا دیا ہے، جو ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ کل کا سبق جہاں پر ختم ہوا وہاں پر بات ہوئی تھی حضرت ابی بن کعب کی، جو وہی لکھا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک آیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تھی۔ تو ان کا تھوڑا سا تعارف ہے کہ کیسے عظیم لوگ اس دنیا سے گزرے ہیں اور اس زمین نے اور اس آسمان نے کیسے کیسے نظارے دیکھے ہیں۔ آج ہم نے تو کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ آج ہم میں سے کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اور وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو اللہ نام لے کر پکارا کرتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لکھا کرتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو وہی کی لکھنے کی خدمت ان کی سپورٹ تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابی،
اللہ فرماتے ہیں کہ ابئی سے کہو کہ تم سے قرآن سنے، تم سے قرآن سنے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے کہ ابئی سے کہو کہ تم سے قرآن سنے۔ تو ایسے عظیم لوگ اس دنیا سے گزرے ہیں کہ جو دنیا میں رہتے تھے، انسان ہی تھے، اتنے عظیم تھے، لیکن کہ اللہ ان کے نام لیا کرتے تھے، اللہ ان کے نام لیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لا رہی تھی، ان کے ہاتھ میں پیالہ تھا، اس میں کچھ کھانے پینے کے لیے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین تشریف فرما تھے، اور وہ اکثر انسانی شکل میں آتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے زیادہ تر ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا دہیہ کلبی، دہیہ کلبی، ان کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، جب حضرت خدیجہ آئیں تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے خدیجہ، یہ جبریل تھے جو آپ کے لیے اللہ کا سلام لائے تھے، اور یہ خوشخبری لائے تھے کہ آپ کو جنت میں ایک ایسا محل دیا جائے گا موتیوں کا، جس میں نہ کوئی مشقت ہوگی اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ ایسے لوگ گزرے ہیں اس سے، دنیا سے، اور وجہ صرف ایک ہی تھی۔ اگر ان تمام لوگوں کے زندگی کا مطالعہ کیا جائے، وجہ صرف اور صرف ایک ہی تھی، اللہ کے حکم کو اس کے نبی کے طریقے پر پورا کرنا، اور اس بات کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے خاندان سے، ہر چیز سے پہلے سمجھنا۔ یہی ان کی کامیابی کا راستہ، اور وہ کامیاب ہو کر گئے، اور ان کامیابیوں کے داستانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے محفوظ کر کے رکھی ہیں۔ اللہ ہمیں ان حضرات کا اتباع کرنے والا بنائے، اور اپنے اعمال ہمیں ان طریقوں کے مطابق کرنے والا بنائے جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے اور ان کے پیارے حبیب کا طریقہ ہے۔